بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام حالت حمل میں سیدہ آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا بے مثال شوہر ملا تھا کہ اس پر مزید سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ ان کے بطن اطہر قرار گاہ نور مصطفیٰ بن گیا۔ یہ حمل اس طرح کا حمل نہ تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ سیدہ آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، ما شعرت بانی حملت به ولا وجدت له ثقلا ولا وحما کما تجد النساء وآتانی آتم وأنا بین النائمۃ والیقظانۃ فقال هل شعرت بأنک قد حملت بسید الانام۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی مجھے دیگر حاملہ عورتوں کی مانند کھٹی میٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن میں سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی کہ مجھے ایک غیبی ہستی نے یہ بشارت دی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنۃ الفتح والابتہاج، اس در شہوار کا صدف آمنہ میں قرار اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج، کامرانی اور شادمانی کا سال پڑ گیا۔ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حَمَلَتْ فِيهَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يُقَالُ لَهَا سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جُدْبٍ وَضَيْقٍ عَظِيمٍ فَاخْضَرَّتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَآتَاهُمُ الرَّغَدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فی تلک السنۃ۔ جس سال سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں، اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش قحط سالی اور شدید تنگ دستی سے دوچار تھے، مگر اس سال زمین سرسبز ہو گئی، درختوں کے ساتھ پھل لگ گئے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔ وفات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی، اسی لیے قافلہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چند روز قیام اور آرام کروں گا۔ چنانچہ قافلہ والے انہیں مدینہ میں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام سے فاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ میں ٹھہر گئے تھے۔ عبد المطلب نے اسی وقت
اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا، مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حضرت حارث عین اس وقت پہنچے جب عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک تھی یہ موت، غریب الوطنی میں، دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں، دم نزا نہ پاس ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اپنی چہتی بیوی، اور نہ ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار، اور عمر صرف 18 سال۔ فیا حسرتا، سیدہ آمنہ کا غم اپنے شوہر کے انتقال پر۔ اس ویڈیو کو آپ بعد میں آنے والی ویڈیو میں یہ بیان سنیں گے۔